السلام علیکم حاضرین اور ناظرین، ہمارا آج کا موضوع سنت ابراہیمی پر ہوگا کہ یہ سنت ابراہیمی ہمیں کیسے عطا ہوئی اور کس سے عطا ہوئی اور کس واقعے سے عطا ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ فرمایا، اے ابراہیم، آج تیری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اگر تو اس امتحان میں پاس ہوا تو میرا بندہ اور میرے جو آگے تک انبیاء اکرام آنے والے ہیں ان میں خاص ترین بندہ بن جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ کا یہ پیغام بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، تیرے اور میرے رب نے ہم دونوں کے اس جو کہتے ہیں نا کہ وہ بن جاتی ہے ایک کہتے ہیں رزلٹ، اور ہمارا جو پوری زندگی کا کیا ہوا وہ جو محنت ہے اس کا رزلٹ اللہ نے آج ہم سے لینا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے ابا جان، وہ کیا چیز ہے اللہ نے جو آپ کو فرمائی ہے، آپ مجھے بتائیے، ہم اس پہ کھرا اتریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے آج میرے ہاتھوں تیری قربانی کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا تھا، تو ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ ان کی زبان پر ہی تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اے ابا جان، یہ حکم میرے رب کا ہے، یہ حکم اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور جس نے ہمیں اپنا کلمہ اپنی روح میں رکھا، جس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اے ابا جان، آپ بالکل بھی نہ سوچئے، بالکل بھی نہ کچھ ہچکچائیے، میں راضی ہوں، آئیں چلیں ہم دونوں مل کر اللہ کی راہ میں میری قربانی عطا فرماتے ہیں۔ دعا کیجئے ابا جان، دعا کیجئے کہ ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ عمل قبول فرما لیا تو میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اتنا ضرور کہوں گا، اے اللہ، تیرا شکر ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر سے ایک تیز چھری، کچھ رسی کے ٹکڑے لے کر میدان میں جاتے ہیں۔ جب وہ میدان میں جاتے ہیں تو میدان بہت بڑا ایک میدان ہوتا ہے جس میں پرندہ بھی اڑ نہیں رہا ہوتا، اتنا سنسان علاقہ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لٹاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، اے ابراہیم، تو اگر اپنے رب کو یہ نذرانہ پیش کر رہا ہے جس سے میرا اور تیرا عمل اللہ کو پسند آیا تو ہم جنت کے طلبگار ہوں گے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب لیٹتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جب چھری گردن پر لگانے جا رہی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، ایسے گردن پر لگا رہے ہوتے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے ابا جان، میں سیدھا نہیں لیٹتا، میں جو ایک کروٹ دلا لوں، مجھے الٹا کر دو تاکہ میری آنکھ اور آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈلے تو بیٹے اور باپ کی محبت جاگ پڑے۔ بیٹے، میں نہیں چاہتا کہ بیٹے اور باپ کی محبت جاگے، باپ اپنے بیٹے کو چھری پھیرتے ہوئے رک جائے۔ وہ قربانی جو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ قربانی جس سے ہم اپنے رب کو خوش کرنے جا رہے ہیں، وہ ادھوری نہ رہ جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے الٹے لیٹے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اپنے والد صاحب کو کہا، اے ابا جان، آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں باپ اور بیٹے کی محبت ہمارے درمیان نہ آ جائے۔ باپ اور بیٹے کی محبت
آپ سب کو پتا ہے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو کسی بھی تکلیف میں دیکھتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ اس کی تکلیف کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو چیز ہے وہ حل کرنے کی اس طرح کوشش کرتا ہے کہ اس کی تکلیف کو روکنا چاہتا ہے۔ جب وہ تکلیف رک جائے گی تو پھر وہ ہمارا عمل بیچ میں رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بیٹا میں نے بھی پٹی باندھ لی، تو بھی پٹی باندھ لے۔ جب پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیا وہ بیٹا اور کیا وہ باپ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اے ابا جان میرے دونوں ہاتھ اور میرے دونوں پاؤں اس طرح باندھیے کہ جب میرے گلے پر چھری چل رہی ہو تو مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، مجھے میرے ابا جان پر کوئی میرا ہاتھ نہ لگ جائے، کوئی میرا پاؤں نہ لگ جائے، کوئی میرے جسم کو کوئی حصہ نہ لگ جائے جس سے میرے ابا جان کو تکلیف ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دونوں ہاتھ ایسے کر کے باندھ دیتے ہیں، پھر دونوں پاؤں باندھ دیتے ہیں، اور پھر انہیں الٹا لٹا کر الٹا اس طرح لٹاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اور ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں ملتی نہیں۔ جب وہ چھری چلانے کا عمل شروع کرنے لگتے ہیں، چھری گلے پر رکھتے ہیں، چھری اس طرح رکھتے ہیں کہ چھری ایک دفعہ لگائی اور جو گردن ہے وہ دھڑ سے الگ ہو جائے۔ چھری رکھتے ہیں، چھری ایسے چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ کیوں نہیں چلتی؟ اللہ تعالیٰ چھری کو حکم دیتا ہے اے چھری تو نے میرے اس بندے کو نہیں کاٹنا، تو نے اپنا کام سر انجام نہیں دینا، میں تجھے روک رہا ہوں۔ وہ کیونکہ وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آتی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں چلی۔ دوسری دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آتے ہیں، اس پر چھری کو ایسے تیز کرتے ہیں، اس طرح تیز کرتے ہیں کہ چھری اگر جلد پر رکھیں تو پورا ہاتھ کٹ جائے، اس طرح تیز کرتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ یہی عمل کرتے ہیں، گردن پر رکھتے ہیں، چھری ایسے پھیرتے ہیں، چھری پھر نہیں چلتی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر ایسے کرتے ہیں، چھری تیز کرتے ہیں، چھری انتہا درجے کی تیز ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ پھینچتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ پھر تیسری دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھری نہیں چلتی۔ جب وہ چھری نہیں چلتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، تو میرا عمل قبول نہیں کر رہا۔ تو پھر یہ بات کہتے ہی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور اس وحی کو کہا اے وحی تو جلدی جا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کی جگہ اس دمبے کو رکھا جس سے میرے بندہ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بندہ جس نے ساری عمر میرا جو وہ ثواب میں گزاری، لوگوں کو اس کی دعوت دی اور خود پوری زندگی جو ہے وہ تکلیفیں جھیلتا رہا، اس لیے میں کہتا ہوں جا یہ دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کی جگہ رکھا۔ جب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر جب چھری چلانے لگتے ہیں تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا آ جاتا ہے اور اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ قربانی بہت افضل ہے، جس کی وجہ سے پھر دونوں باپ اور بیٹا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم اے اسماعیل تمہاری اس صبر کو، تمہارے اس تحمل کو میں نے دیکھا کہ تم نے ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے باوجود میرا حکم پورا کر رہا ہے۔ اے اسماعیل میں نے دیکھا ایک بیٹا اپنے باپ کی ایسی جو ہے وہ محبت کو دیکھتے ہوئے میرا حکم پورا کر رہا ہے، اس لیے تم دونوں کو میں نے معاف کیا، تم دونوں کو میں نے جنت کا ایک ایسا حصہ دیا جس میں تو اور تیرا رب دونوں ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ قربانی کی اتنی اہمیت ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک یہ قربانی ہم پر اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب جو صاحب نصاب انسان ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی، فرض اس طرح کی کہ جو اس قربانی کو کرے گا وہ میرا خاص بندہ بن جائے گا۔ سنت ابراہیمی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو انسان کے ساتھ ایسا جوڑتا ہے جیسے ایک ماں کے ساتھ اس کے بچہ جڑ جاتا ہے۔ آج ہمارا یہ ٹاپک بہت اہم اور بہت خاص ٹاپک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔